آج سپریم کورٹ میں آپ نے خان صاحب کی بیل کی درخواست فائل کی تھی، تو اب تک کارروائی کہاں تک پہنچی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، آج بیسیکلی ضمانت کی جو درخواست تھی اس کے اوپر جو ہے سماعت تھی، اور اس میں جو انیشل دلائل ہوتے ہیں نوٹس کرنے کے لیے وہ آج دیے گئے، اور اس میں دلائل یہی دیے گئے جو عدالت نے کنونس ہو کر اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نوٹس جاری کیے ہیں سرکار کو، ایف آئی اے کو اور کمپلیننٹ کو۔ اس کے اندر جو نوٹس جاری ہوئے اس کی بنیاد کس بنیاد کے اوپر ہوئے، وہ یہ تھی، جو آرگومنٹس کے اندر چیزیں ڈسکس ہوئی وہ یہ تھی، نمبر 1 کہ یہ جو سائفر ہے، سائفر کے حوالے سے جو الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے چوری کیا ہے، تو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی تھی، پہلی ہوئی تھی 31 مارچ کو، دوسری ہوئی تھی جو ہے 24 اپریل کو۔ پہلی میٹنگ عمران خان صاحب نے ہیڈ کی، اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں یہ بات جو ہے تسلیم کی گئی کہ یہ جو لینگویج استعمال کی گئی ہے اور ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے، اس کے اوپر ڈیمارش کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہی ڈیمارش جو ہے دوسری میٹنگ میں بھی کیا گیا۔ دوسری میٹنگ جو ہے وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے ہیڈ کی، اور انہوں نے جو ہیڈ کی تھی وہ 24 کو ہوئی تھی، اور اس کے اندر بھی یہ بات جب تسلیم کر لی گئی کہ اس طرح سے لینگویج استعمال کی گئی ہے اور اس کے اوپر ڈیمارش کیا گیا ہے، تو وہ جو سائفر تھا وہ کہاں گم ہوا؟ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے گم کر دیا، تو وہ جو سائفر تھا، جو دوسری میٹنگ ہوئی تھی، تو وہ اس سائفر کے بغیر میٹنگ ہو گئی تھی، تو یہ بات بھی رکھی گئی، اور یہ بات بھی رکھی گئی کہ جو فارن آفس ہے وہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ ایف آئی آر کے اندر کمپلیننٹ نہیں ہے۔ یہاں پر جو کمپلیننٹ ہے وہ انٹیریئر جو ہے وہ سیکٹری ہے، انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے، تو جو ڈپارٹمنٹ کنسرن ہے جس حوالے سے سائفر کے حوالے سے جو فارن آفس کے اندر یہ سائفر آیا تھا، تو وہ تو اس کے اندر کمپلیننٹ نہیں ہے، یہ بات بھی رکھی گئی۔ اور تیسری یہ بات بھی رکھی گئی کہ جو اعظم خان ہے وہ پرنسپل سیکرٹری تھے، کسٹوڈین وہ ہوتے ہیں پرائم منسٹر آفس کے۔ یہ بھی بات کا حوالہ دیا گیا کہ فار ایگزامپل جیسے یہ عدالت لگی ہے، تو یہاں پر جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ جو چیف صاحب ہیں یا ان کے جو ساتھ کوئی بیٹھے ہوئے دیگر ممبران ہوتے ہیں، یا آپ کی کورٹ لگی ہوئی ہے، تو جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں کورٹ روم کے اندر، اس کی کسٹڈی جو ہے وہ آپ کی حفاظت میں نہیں ہے، بلکہ جو سٹاف ہے وہ اس کی کسٹوڈین ہے، اس نے حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ بات بھی رکھی گئی کہ جو یہ لڑانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور یہ بات کرتے ہیں کہ جو سائفر تھا اس کے جو ہے وہ اس کا ورژن جو ہے وہ چینج کیا گیا، تو یہ بات بھی بتائے گی کہ یہ کیبنٹ سے باقاعدہ طور پر جو منظوری کے بعد اسے ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا، اور ڈی کلاسیفائڈ کیوں کیا گیا؟ ڈی کلاسیفائڈ اس لیے کیا گیا کہ باہر سے دھمکی ملتی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹا دو، ورنہ جو ہے تم جو ہے نتائج بھگتو گے، اور اگر تم نہیں ہٹاؤ گے تو جناب تم نتائج بھگتو گے، اور اگر تم ہٹا دو گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے، یہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہٹا بھی دیا گیا، اور عمران خان صاحب کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی، ٹھیک ہے جی، اور عمران خان صاحب کو اندر ڈال دیا گیا۔ تو یہ بات بڑی واضح طور پر، اور بھی دیگر گراؤنڈ سلمان صفدر صاحب نے یہاں پر سپریم کورٹ کے سامنے رکھے، تمام دلائل سنتے ہوئے عدالت نے یہ ایڈمٹ کر لیا اور ہماری درخواست کو مینٹینیبل قرار دیتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا۔ اور سر، کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی رات کو بڑی دیر بعد فیصلہ جاری کیا ہے کہ جیل ٹرائل کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے گا؟ کیونکہ کل آپ نے اڈیالہ جانا ہے، وہاں پر سماعت بھی ہونی ہے، تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ جتنی عمران خان صاحب کی درخواستیں ہائی کورٹ میں ہوں یا کسی جگہ پہ بھی ہوں، سپریم کورٹ میں ہوں، تو ان کے اوپر سماعت بہت لیٹ ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر جو ہے نیچے جو جو چیف جسٹس صاحب ہیں، جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا وہ 1 مہینہ اور 4 دن کے بعد دیا تھا، اسی درخواست کے اوپر جو ہم نے درخواست دی تھی کہ جیل کے اندر ٹرائل نہیں کیا جا سکتا، جو ہم نے کہا تھا کہ جو جج کی تعیناتی ہے وہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے اس نوٹیفیکیشن کو، تو اس کے اوپر 1 مہینہ اور 4 دن کے بعد فیصلہ آیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر انٹرا کورٹ اپیل فائل ہوئی، عدالت نے فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کے اندر تمام نوٹیفیکیشن جو اس سے پہلے 29 جو اگست ہے اس کے بعد جتنے کیے گئے، وہ تمام نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور کالعدم قرار دینے کا مطلب یہی ہے کہ جو کارروائی کی گئی ہے وہ ساری غیر قانونی تھی، غیر آئینی تھی، اور تمام نوٹیفیکیشن غیر قانونی، غیر آئینی تھے، اور اب سرے سے ٹرائل شروع ہوگا 29 اگست کے اوپر دوبارہ یہ گھڑی جائے گی، اور وہاں سے ٹرائل ہوگا، وہاں سے جو ہے وہ کاپیاں تقسیم، وہ فرد جرم، وہ گواہوں کے بیانات اور کراس ایگزامینیشن، اور وہ سلسلہ ہوگا۔ تو ہمیں یہ سمجھ سے باہر ہے بات کہ کیوں اتنی جلدی دکھائی گئی، کیوں اتنی عجلت دکھائی گئی کہ گھنٹوں میں، منٹوں میں، سیکنڈز کے اندر اس طرح کے بوگس نوٹیفیکیشن منظر عام پر لائے گئے، اور عمران خان صاحب کو اس مقدمے کے اندر ان کے حقوق کو پامال کیا گیا کہ ان کی
کو حراست میں رکھنا، ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو بھی کسی شخص کو رکھنا، وہ آئین کی آرٹیکل 10 کی جو ہے وہ واضح طور پر خلاف ورزی ہے۔ آپ ڈیو کورس اور فیئر ٹرائل جو ہے ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن یہاں پر اس کیس کے اندر چھپا کی گرفتاری کی گئی، چھپا کے ریمانڈ ہوا، کوئی ریمانڈ کو انہیں پتہ نہیں ہے، کوئی گرفتاری کو انہیں پتہ نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر کے حوالے سے جو اچانک سے خبر آتی ہے کہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور 30 تاریخ کو جب خان صاحب سے جیل کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کو گرفتاری کا پتہ ہے یا ریمانڈ کا پتہ ہے، تو خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ کیسا ٹرائل تھا جو خفیہ طریقے سے چلایا جا رہا تھا؟ اٹارنی جنرل نے کورٹ کے اندر بڑا واضح طور پر یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اوپن ٹرائل تھا۔ اوپن ٹرائل کیسے کہہ سکتے ہیں اسے؟ اوپن ٹرائل نہیں کہہ سکتے۔ اوپن ٹرائل وہ ہوتا ہے جہاں پہ پبلک کی ایکسیس ہو، جہاں پہ گبلاغ کی ایکسیس ہو، جہاں پہ صحافیوں کی ایکسیس ہو، جہاں پر عام لوگ جا سکیں۔ یہ تو ایسا ٹرائل تھا جو بند کمرے کے اندر 12x10 کے کمرے کے اندر اس طرح سے چھپا کے کیا جا رہا تھا، جہاں پر وکلاء کو بھی جانے کی پابندی تھی۔ ہم چاہتے تھے تلاشی لی جاتی تھی، پین اور جو آپ کے پیپر ہیں وہ بھی لے لیے جاتے تھے کہ آپ لے کر نہیں جا سکتے۔ جو دیگر جو بکس ہوتی تھیں وہ باقاعدہ طور پر سکین کر کے دوسرے پروسیس کے ذریعے اندر جاتی تھیں۔ تو یہ کیسا اوپن ٹرائل تھا؟ تو انہوں نے بات تو ایڈمٹ کر لی کہ اوپن ٹرائل ہی انہوں نے کیا اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات جو پلیس کا تھا، جو پلیس کے حوالے سے ہم کہہ رہے تھے کہ جو عام کورٹ ہے اس کے اندر جا کر ان کی سماعت ہونی تھی، جو وہ بہانہ بناتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ سیکیورٹی ریزن ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، خان صاحب اس سے پہلے بھی مختلف کیسز کے اندر ایک دن میں 20 کیسز کے اندر اسلام آباد میں مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، اور اس وقت ان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ گزارش کر رہے تھے کہ سیکیورٹی کے خدشات ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر ہیں، جس بنیاد کے اوپر خان صاحب جو ہے وہ یہاں پر پیش جو ہے وہ سیکیورٹی کی ریزن کی وجہ سے نہیں ہو سکتے، اور جوڈیشل کمپلیکس کے اندر عدالت کو جو ہے وہ شفٹ کیا جائے، لیکن خان صاحب کو مجبور کیا گیا، خان صاحب کو سیکیورٹی نہیں دی گئی، خان صاحب کی سیکیورٹی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں ڈیسائیڈ ہوئی، ایک ٹائم کے اوپر ڈائریکشن ملی لیکن اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا، عمران خان صاحب اپنی سیکیورٹی میں آتے رہے۔ تو جب یہ مجبور کر کے 26 گھنٹے آپریشن کر کے خان صاحب کو زبردستی بلایا گیا اور اس وقت سیکیورٹی نہیں دی گئی، آج وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ سیکیورٹی کا کہتے تھے تو لہٰذا سیکیورٹی تھریٹ ہے، سیکیورٹی تھریٹ تھے تو سیکیورٹی دیتے نا، پھر آپ نے کیوں نہیں دی؟ آپ نے کہا کہ آپ پیش ہوں، آپ ہر صورت ہے، آپ بایو میٹرک کے لیے یہاں پر ہیں، بایو میٹرک کے لیے عمران خان صاحب نامے ہوا ہے اور انہیں اغوا کیا گیا، اور آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر بایو میٹرک جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ جاتی ہے جب نواز شریف نے پیش ہونا ہوتا ہے۔ تو ایک ریاست کے اندر دو قانون کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف سرکار جو ہے وہ مقدمے بنا رہی ہے اور عدالت بھی اس کے اوپر مورے لگا رہی ہے۔ اور سر آخر میں یہ بتا دیں کہ خاور مانی کا ماضی کے اگر ہم ان کے بیانات دیکھیں تو وہ کہتی تھی بشرا بی بھی بڑی نیک خاتون ہے اور مختلف بیانات دیے جاتے تھے، لیکن اچانک کیا ضرورت پڑی کہ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آ کر طرح طرح کے الزامات لگا دیے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو یہ بیان ہے آپ کے سامنے بڑا واضح ہے کہ اس طرح کے بیانات اس سے پہلے بھی مختلف لوگوں سے، چاہے وہ صداقت عباسی ہو، علی نواز اوان ہو یا اعظم خان ہو، کہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں، اور ایک مہینے کے بعد بندہ برآمد ہوتا ہے عدالت کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ بندہ گم ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ میں ذرا پیس آف مائنڈ کے لیے کسی دوست کے گھر گیا ہوا تھا۔ کبھی ایسا آپ نے سنا ہے؟ تمام دوستوں کو پتہ ہے، تمام میڈیا والوں کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا کوئی اعظم خان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہم بات کریں گے رول آف لاء کی، ہم بات کریں گے ملک کے اندر آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کی، ہم ملک کے اندر جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے ہم اس کے اوپر بات کریں، اور ہمیشہ کالا کوٹ جو ہے وہ اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہے، اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے، بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، اپنے لوگوں کے اوپر کیا جا رہا ہے، اور وہ بے شرم لوگ ہیں جو یہ ان کو پٹکے ڈالتے ہیں کہ جناب ویلکم، آپ نے ہمیں جوائن کر لیا، ان کے اندر شرم نہیں ہے، پیسہ ان کے پاس آ گیا، انہیں شرم نہیں آ رہا کہ آپ کے کولیگز کو زبردستی اغوا کیا جاتا ہے، اور زبردستی کے یہ پٹکے جو ڈلوائے جا رہے ہیں ان کی وشز میں شامل نہیں ہیں۔ اور سر سائفر کے ضمانت کی جو درخواست ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گیا، تو کب تک دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو باہر آتے ہوئے؟ دیکھیں، آج ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کیس کے اندر جو ہے ڈیٹ فکس کی جائے، لیکن عدالت نے کہا ہے کہ ڈیٹ ان آفس جو ہے وہ فکس کرے گا، جو ڈیٹ فکس ہوگی